ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعین ذی وقار، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں کہ جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی ہیں، اور ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانے والے بھی ہیں، اور تمام قسم کے جائز درود و سلام جناب نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہادی اور مرشد بنا کے بھیجا، اور اس سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنی پاک کلام قرآن پاک کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع قرآن پاک کی آیت 30ویں سپارے کی یہ آیت ہے۔ سورت کا نام سورہ الطارق، یوم تبلی السرائر، کہ جس دن راز فاش کر دیے جائیں گے، جس دن چھپی ہوئی باتوں کو کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، بس اس دن نہ ہی کوئی انسان کا اپنا اختیار ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکے گا۔ دنیا کے اندر کوئی مجرم پھنس جائے تو یا وہ اپنی ذاتی پرسنالٹی کی وجہ سے، اپنے ذاتی اختیار کی وجہ سے سزا سے بچ پاتا ہے، یا اس کی سفارش ہوتی ہے، اس سفارش کی بنیاد پہ اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن نہ کسی کا اپنا بس چلے گا اور نہ کوئی اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی اذن کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی ٹاپک کو بیان کیا ہے سورہ کہف کے اندر، اور یہ سورت نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر جمعے جو بندہ مومن پڑھتا ہے، جو مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے، اضاء لہ نور ما بین الجمعہ، آئندہ جمعے تک اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ایک روشنی مقرر فرما دیتے ہیں، اور اس کی اور بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس کو ہمیں باقاعدہ پڑھنا چاہیے ہر جمعے، اور جو پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اسی کی آیت ہے جس کو آج جمعے کے اندر ہم نے بحث کرنا ہے۔ فرمایا ووضع الکتاب، اور کتاب کو انسان کے سامنے یوں کھول کے رکھ دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے بالکل ایسے واضح کر کے رکھ دیا جائے گا۔ فطر المجرمین مشفقین، بس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، وہ خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کا واقعہ کس قدر سنگین ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر سارا کچھ ہی شمار کر لیا ہے، ساری کی ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالی شمار کر لیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شمار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی مشینری یا کوئی بھی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کے ذہن کے اندر کی بات کو پڑھ لے۔ جب تک انسان بولے گا نہیں، کوئی شخص نہیں بتلا سکتا، کوئی چیز نہیں بتلا سکتی اس کے ذہن کے اندر کیا بات ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن خالق و مالک نے فرمایا سورہ قاف کے اندر 26واں سپارہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے ذہن کے اندر آنے والے خیالات کو بھی خوب جانتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ ہم تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جاننے والے ہیں۔ یہ ساری آیات، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ مسنون کے اندر، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، یا کسی موقع پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا ہو، اس کے اندر جو آیات پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک ہی آیت بھی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہمیں تو ترجمہ نہیں آتا نا اس چیز کا کہ بے شک اللہ تمہارے اوپر خود نگران ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ امام بہقی نے سیدنا نافع، امام نافع رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر
جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جنگل کا سفر تھا، صحرا کا سفر تھا، اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صحرا کے اندر ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس سفر کا سامان ختم ہو چکا ہے، آپ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں پیسے لے کے دے دیں، ہم آپ کو اس کے پیسے دیتے ہیں، آپ وہ بکری ہمیں دے دیں، ہم کھانا پکائیں گے، ساتھ آپ کو بھی کھلائیں گے۔ اس نے کہا، وہ جو صحرا کے اندر تپتی دھوپ کے اندر عرب کے صحرا، وہ کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں پہ لوگ اچھی خاصی صحت والے فرضی روزہ نہیں رکھتے اور بڑی ہنس کے کہہ دیتے ہیں میں نے روزہ نہیں رکھا، میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بتلاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ وہ کہنے لگا بکریوں کا چرواہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بکریاں میری ذاتی نہیں ہیں، میں تو نوکر ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ تو صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کا ٹیسٹ لینے لگے، اس کا امتحان لینے لگے، فرمانے لگے کہ تیرا مالک کون سا تجھے دیکھ رہا ہے، تو بکری بیچ دے، پیسے لے لے، مالک کو کہہ دینا کہ وہ بکری کو جو ہے نا وہ ایک کھا گیا ہے، گیدڑ کھا گیا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس شخص کا ایمان دیکھیں آپ، صحابی سامنے کھڑے ہیں، جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ آگے سے کہنے لگا این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک اس کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ کو تو پتہ چل جائے گا نا، تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کے ایمان کا آپ درجہ چیک کریں، اس کے ایمان کا آپ لیول چیک کریں۔ آج ہمارے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ نگران مقرر ہیں۔ اور یہ جو رازوں کو کھولنے کی بات کی ہے سورہ طارق کے اندر، یوم تبلی السرائر، مجہول صیغے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے، اور مجہول صیغے کے ساتھ جب بات کی جا رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں پختگی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میں راز کھولوں گا یا میرے فرشتے راز کھولیں گے، کہا بس جس دن راز کھول دیے جائیں گے، یہ بات کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ یاسین، ہم اس کو الحمدللہ مسلمان باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا بھی ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان کے اوپر ہم تالے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، یہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جس کام کی طرف چل کے گئے تھے، یہ ہاتھوں کے پورے گواہی دیں گے، یہ تمہارے جسم کا چمڑا، یہ چمڑی گواہی دے گی اللہ کے سامنے۔ اور پھر انسان بول کے کہے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اپنے چمڑوں کو کہے گا کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو، بے بس ہو کے کہے گا کہ سارا کچھ تو میں تمہارے لیے کرتا تھا۔ انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے، بال بچوں کے لیے کرتا ہے، یہی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دے کے اس کے رازوں کو فاش کریں گی۔ یہ مطلب ہے کہ ہر چیز گواہی دے گی، زمین کا چپا چپا گواہی دے گا، تو وہ آگے سے اس کے چمڑے، اس کے اعضاء کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے بات کرنے کی اجازت دی ہے، اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ساری کائنات کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اور رازوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کھولیں گے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اس مقام پہ کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا پہ ہماری پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے، خالق و مالک آخرت کے اندر بھی ہمارے ساتھ پردے والا معاملہ فرمائے۔ اور اللہ پردہ کس کے ساتھ فرمائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کی، کل امتی معافا الا المجاہرون، کہ میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے سوائے مجاہر کے، مجاہر را کے ساتھ، کہ مجاہر کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ قیل وما المجاہرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا یہ مجاہر کیا ہوتا ہے؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہر کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجاہر وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، یا صبح کے اندر پوشیدہ خلوت کے اندر علیحدہ گناہ کرتا ہے، پھر لوگوں کو آگے بتلاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ فرمایا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، اس نے وہ پردہ پوشی اور وہ اللہ کا راز لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اور اس حدیث کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں، چاہے یہ نہ بتلائیں ہاں لوگوں کو، جو اعلانیہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اعلانیہ گانے سن رہے ہیں۔ اور میں تو ذاتی طور پہ اس حدیث کے اندر یہ بات بھی لے کے آتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں، اعلانیہ کام کر رہے ہیں نا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ 1,24,000 جو انبیاء ہیں اور اسی طرح جو صحابہ ہیں، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی نبی یا کوئی بھی فرشتہ اللہ کا احسان ہے جس کی داڑھی نہ ہو، تو جو داڑھی کٹواتے ہیں اور اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی مجاہر ہے، یہ بھی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایسے بھائیوں کو، ایسے بزرگوں کو، اور اللہ کی طرف آ جانا چاہیے، اللہ کے رسول کی طرف آ جانا چاہیے۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ویسے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اسی ٹاپک کے اندر، اسی ضمن کے اندر ایک اور حدیث فرمایا اشتد غضب اللہ کا غضب ایسے شخص پہ بڑھ جاتا ہے۔ کیسا شخص؟ کہ جو خامند اپنی بیوی کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور ایسی بیوی، ایسی خاتون جو اپنے شوہر کے راز کو، شوہر کے راز و نیاز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے شریر ترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ یہ راز والی باتیں ہیں، پردے والی باتیں ہیں، اور تم لوگوں کو بتا رہے ہو۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پردہ پوشی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجاہر جو اپنے گناہ کر کے پھر لوگوں کو بتلاتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر سے اللہ تعالی ہمیں نکال دے، اور ایسے لوگوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب راز کھولے جائیں گے، پوشیدہ باتیں، آج جلوت کے اندر تو ہم بڑے نیک بنتے ہیں، مجھ سمیت لوگوں کو چونکہ ہم نے نظر آنا ہوتا ہے، ہم بڑے نیک بن رہے ہوتے ہیں، لیکن خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر علیحدہ جا کے اللہ اکبر، اللہ کی حرمتوں کو ہم یوں پامال کرتے ہیں، اللہ کی حرمتوں کو ہم یوں پامال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر امام البانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ یہ ایک پہاڑ تھا بہت بلند و بالا، اس پہاڑ کی مانند ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس نیکیوں کو ہوا بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس نیکیوں کو ہوا بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہ ہوگی، ان کو ترازو کے اندر وزن کے لیے بھی نہ رکھا جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ مغالطہ نہ رہے کہ یہ معاملہ تو کافروں کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ آگے فرما رہے ہیں کیسے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ وہ قرآن پاک کی آیت وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، 19ویں سپارے کی آیت ہے کہ وہ ہمارے پاس اعمال لے کے آئیں گے، اعمال تو کیے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ہوا بنا کے اڑا دیں گے، روئی کے اندر اس طرح گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ انسان محنت بھی کرے، سارا دن کام بھی کرے، اور جب مزدوری لینے کا ٹائم آئے، اجرت لینے کا ٹائم آئے تو اسے کہا جائے تیرا کام جو ہے وہ ریجیکٹ ہے، تیرے کام کو ہم نے پسند نہیں کیا، تو اس کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ اور پھر آخرت کی مثال، وہاں پہ تو کوئی دوسرا چانس بھی نہیں ہوگا، یہاں پہ تو پھر چانس باقی ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر، وہاں پہ تو کوئی چانس بھی باقی نہیں ہوگا۔
تو آج ہمیں یہ چانس ملا ہوا ہے، اس کے اندر تیاری کرنی ہوگی، اس کے اندر اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنانا ہوگا اور اپنی محنت کو ثمر آور بنانا ہوگا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو محنت تو کرتے ہیں لیکن تحقیق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی محنت، ان کا عمل سنت کے اوپر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اعمال کی بنیاد بدعات پہ ہوتی ہے، رسومات پہ ہوتی ہے، رسم و رواج پہ ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے اعمال بھی اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو گرد و غبار بنائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، جلہم یا رسول اللہ، ان کے اعمال تو بتلائیے، ان کے اوصاف تو بتلائیے، ان کی نشانیاں تو بیان کیجئے کہ وہ کیسے ہوں گے کہ جن کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم من اخوانکم ومن جلدانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جلدوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی کنبے قبیلوں میں سے ہوں گے۔ یأتون بصلاۃ، وہ اللہ کے پاس نمازیں بھی لے کر آئیں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ رات کا قیام بھی کرتے ہوں گے، نفلی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن مسئلہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، جب وہ خلوت میں جاتے ہوں گے نا، جب اکیلے ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر اللہ کی حرمتوں کو خوب پامال کرتے ہیں، پھر اللہ کے احکامات کا لحاظ نہیں رکھتے، پھر اللہ کی باؤنڈریاں اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا، کوئی عمل نہ ہوگا ان کا اللہ کے ہاں، کوئی حیثیت نہ ہوگی اللہ کے ہاں، اور پھر ان کے رازوں کو جو پوشیدہ باتیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بیان کریں گے۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جلوت کو بھی پاک بنائے، ہماری خلوت کو بھی پاک بنائے۔ اور بندہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، جیسا وہ لوگوں کے سامنے ہے ویسا ہی وہ علیحدہ اللہ کے سامنے بھی ہو۔ یہ بندہ مومن کا کردار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا ہی بندہ پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب کوئی گناہ ہی نہ کرے، گناہ ہو جاتا ہے بندہ مومن سے، لیکن بندہ مومن گناہ کرتا نہیں ہے۔ اس کے اندر گناہ کرنے کا وہ شیطان نہیں ہوتا جو برائی والے انسان کے اندر ہوتا ہے۔ مومن بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی بھائی کا کوئی ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے جو اس کے ساتھ چسپاں ہو گیا ہے، اس سے نہیں چھوٹ رہا، اور یہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں ہمارا کون سا ایسا عمل ہے، ہماری کون سی ایسی برائی ہے جو ہم سے نہیں چھوٹ رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ خالق و مالک، اے میرے اللہ اس برائی کو مجھ سے دور فرما دیجئے، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اس برائی کو چھوڑ دوں، اور اگر یہ برائی مجھ سے نہیں چھوٹ پا رہی میری کوشش کرنے کے باوجود بھی، تو اے اللہ اس برائی پہ میرا مواخذہ نہ کرنا، اس برائی پہ میری پکڑ نہ کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ بھی، کہ بندہ مومن سے میرے امتی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایسے بن جاؤ، اور تم نہیں بن سکتے ایسے کہ تم کوئی گناہ ہی نہ کرو، کوئی برائی کا کام ہی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایسی مخلوق کو لے جو گناہ کریں پھر توبہ کریں، اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیں۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، جب آپ سے گناہ ہو، خلوت کے اندر ہو جائے، تو آپ فوراً اللہ سے توبہ کر لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب گناہ کرتا ہے، جب اس سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف جب توبہ استغفار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے اندر یہ اعلان فرما دیتے ہیں، علم عبد ان لہ رب، میرے بندے نے یہ بات جان لی ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے، یغفر ذنبا، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری حدیث ہے۔ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے نا اللہ کے ہاں، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ دی ہے، اب میرا بندہ جب بھی گناہ کرے گا، جب بھی توبہ کرے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ توبہ کی ایسی فضیلت ہے، تو ہم اللہ سے توبہ کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔
جو ہماری خلوت کی باتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان سے بخشش کا سوال کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے یہ کام کیے ہیں خلوت کے اندر، کسی کو نہیں پتہ، تو نے پردہ پوشی فرمائی ہے، آج قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پردہ پوشی فرمانا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو اپنے پاس بلائیں گے اور کیسا پیار اور شفقت والا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، وہ مجاہر نہیں بنا تھا، گناہ ہو جاتا تھا بس وہ اللہ سے معافی مانگتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ خود اعلانیہ گناہ کرنے والا تھا۔ آج اعلانیہ گناہ اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ منع کرنے والا شرما رہا ہوتا ہے کہ پیارے بھائی یار گانے نہ سنو، گاڑی کے اندر سے یہ ٹیپ کو بند کر دو، وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو کیسے منع کروں، یہ مجھے کہہ دیں گے صوفی صاحب، مولوی صاحب آپ چلے جو، ہم نے آپ کو نہیں بٹھانا، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تو جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کریں کہ یا باری تعالیٰ جس طرح تو نے دنیا کے اندر پردہ پوشی فرمائی ہے، کل قیامت کو بھی اسی طرح پردہ پوشی والا معاملہ فرمانا۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، محترم سامعین عزیز وقار، احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیں، آرام کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے آنے والے احباب ان کو بھی جگہ مل جائے۔ جی آگے آ جائیے آپ تھوڑا سا۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا صحیح بخاری شریف کی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس ایک ایسے بندے کو بلائیں گے جس نے دنیا کے اندر بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، تو خالق و مالک اسے فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا، سب سے چھوٹے گناہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنانا شروع کریں گے۔ وہ کہے گا جی اللہ جی میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ گناہ بھی کیا، وہ اقرار کرتا جائے گا۔ اللہ کے سامنے انکار کرنے کی کس کی ضرورت ہے؟ خالق و مالک کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اے میری بندی، سترتھا فی الدنیا غفرتھا فی الآخرہ، دنیا کے اندر میں نے پردہ پوشی فرمائی تھی نا، آج آخرت کے اندر میں تجھے معاف فرماتا ہوں۔ تو نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے تھے، آج میں تیرے رازوں کو بھی بیان نہیں کروں گا۔ دنیا کے اندر میں نے پردہ پوشی کی تھی، خالق و مالک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آخرت کے اندر بھی پردہ پوشی فرمائے، لیکن اس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں جستجو کرنا ہوگی، کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمارا عمل ہونا، معافی اللہ کی رحمت سے ہی ملنی ہے، لیکن اللہ نے جو یہ موقع دیا ہے، یہ جو زندگی دی ہے، یہ بیش بہار رنگ رنگیلیاں دی ہیں، اس کا بھی تو حساب ہونا ہے نا۔ تو اس میں تھوڑی سی محنت ہم نے کی ہوگی، تھوڑی سی ہم نے جستجو کی ہوگی، تو اس کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کے ساتھ اللہ دنیا کے اندر پردہ پوشی والا معاملہ فرماتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہی صحیح بخاری کی حدیث کہ ان کو بلا کے اللہ کہیں گے میں نے تمہارے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا ہے۔ یہی بندہ جو چھوٹے گناہوں کے اقرار پہ کانپ رہا تھا، حدیث کے اندر الفاظ ہیں اس کے کندھے کانپ رہے تھے، اب یہ کہے گا اللہ وہ میرے بڑے گناہ، اب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ خود مان رہا ہے کہ اللہ ان کو بھی نیکیاں بنائیں اور میرے درجات کو بڑھائیں۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک چھوٹا سا اعلان ہے